بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد عليه السلام وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ پروگرام میں ایک عنوان اب یہ تھا ادارے کا تعارف۔ ادارے کا تعارف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 4 دہائیوں میں ادارہ محتاج تعارف نہیں اور اس میں وقت خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو طلباء پڑھ چکے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، کیلنڈر وغیرہ پر مختصراً فارغ ہونے والوں کی تعداد اور حفاظ کی تعداد وغیرہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دور حدیث اور افتاء سے فارغ ہونے والوں کا کہنا چاہیے کہ ان کی مادر علمی میں آخری درس ہے۔ اس اعتبار سے جو ضروری عنوان ہے وہ آپ لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کا عنوان ہے۔ پورے سال کے دوران، اسباق کے دوران جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں، ملک و ملت اور زمانے کے احوال کے حوالے سے بھی اور آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ان سب باتوں کو ملحوظ رہ کر، ان سب باتوں کو ملحوظ رکھ کر آپ کو اب میدان عمل میں اترنا ہے اور اس ارادے کے ساتھ سند فضیلت و فراغت اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ ایک بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علماء مثال دیتے ہیں کہ آدمی کی بڑی آرزو و خواہش و تمنا ہوتی ہے شادی کرنے کی، لیکن جب شادی کر لیتا ہے اور اس کے بعد ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور بال بچوں کی پرورش، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کی ضرورتوں کا بوجھ سر پہ پڑتا ہے، تب آدمی سوچتا ہے کہ اگر پہلے پتہ چلتا کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو اس کا شوق ہی نہ کرتے۔ اسی طریقے سے آپ کو پڑھنے کے دوران میں پتہ نہیں تھا کہ آپ کے سر پر کتنی بڑی ذمہ داری پڑنے والی۔ نائب نبی ہونا، وارث نبی ہونا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو نبیوں کا وارث قرار دیا ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے وہ دینار و درہم کی نہیں ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی وراثت علم تھی۔ انما ورثوا العلم، انہوں نے علم ہی میراث میں دیا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ انبیاء سے امتوں کو 3 چیزیں ملتی ہیں: علم، عمل، اخلاق۔ ہم فارغ ہونے والے اور عالم بننے والوں میں کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں علم بھی ڈھنگ سے حاصل نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہیں جنہیں علم تو عمدہ طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے مگر عملی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہو پاتی، کچھ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سے عالم بھی اچھے ہیں، عمل بھی اچھا ہے، لیکن اخلاق کامل نہیں ہوتے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے اندر تینوں چیزیں بدرجہ کمال موجود، علم نبوت بھی کامل ہو، اعمال نبوت بھی کامل ہو، اخلاق نبوت بھی کامل ہو۔ 3 چیزوں میں کمال حاصل کر کے اپنے کو عالم بنایا جاتا ہے، کیونکہ وراثت تو نبیوں کی یہی ہے۔ جب ہمارے پاس مکمل وراثت ہوگی ہم پورے وارث ہوں گے، صحیح طریقے پر جانشین ہوں گے، صحیح طور پر ان کی ذمہ داریوں کے اٹھانے والے ہوں گے۔ اس لیے عزیز بچوں، اپنے علم میں بھی کمال پیدا کرو، اور علم میں کمال پیدا کرنے کا وقت آج سے شروع ہو رہا ہے، آج ختم نہیں ہو رہا ہے۔ آج تو صرف نصاب کمپلیٹ ہو رہا ہے، کورس پورا کر رہے ہیں۔ آج
آخری حدیث کا درس ہو جائے تو آپ کا جو نصاب ہے وہ نصاب پورا ہو جائے. لیکن علم حاصل کرنا در حقیقت یہاں سے شروع ہوگا کہ آدمی اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے اور اس میں مہارت و کمال حاصل کرنے کی کوشش کرے. کتاب آج آپ بند کر دیں گے تو پھر علم کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہی ہو جائے. اکثر فضلاء ان کی کتاب جلسہ دستار بندی میں جب بند ہوتی ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے، اس کے کھلنے کی نوبت برسوں نہیں آتی. ایسا عالم اپنے علم کو تازہ رکھنے میں اور مضبوط رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہی عالم اپنے علم کی حفاظت کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، کمال پیدا کر سکتا ہے، جس کی کتاب ایک دفعے کھلنے کے بعد پھر موت تک بند ہو. یعنی ہمیشہ محتاج علم رہے، ہمیشہ محتاج علم رہے، بار بار مراجعہ کرے، ہر ضرورت پر اپنی کتابوں کی طرف لوٹے، دیکھے، بیان کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے اور اپنے علم کو تازہ رکھنے کے لیے قرآن کریم کی تفسیریں دیکھتے رہنا چاہیے. ایک آیت پر آپ کو کچھ لوگوں کو نصیحت کرنا اور بھلائی کی بات کہنے کا جی چاہ رہا ہے تو محض اندازے سے اس کے اوپر تقریر نہ کیجیے. آپ اس آیت کو پہلے تفسیروں میں مراجعہ کیجیے، دیکھیے، سمجھیے اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد اللہ کی مراد کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہے قرآن کریم کے الفاظ، ان الفاظ کے پھر معانی ہیں، معانی کے تحت مفاہیم ہیں اور مفہوم کے تحت مراد ہے، پھر اس کے تحت اور علوم ہیں. یہ علوم کا سلسلہ یکے بعد دیگرے بڑھتا جائے گا. جب آپ الفاظ کے سمجھنے سے فارغ ہو جائیں گے تو معانی کا نمبر آئے گا. جب معانی کھلیں گے تو اس کے مفاہیم سمجھ میں آئیں گے. جب اس کے مفاہیم سمجھ میں آئیں گے تو مراد باری تعالیٰ تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوگی. ایسے سطحی طور پر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آدمی. سطحی مفسرین کی کمی نہیں ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم ایک بہت بڑی دولت ہے. جب حاصل ہوتی ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے. ایک شہزادے تھے، وہ پڑھتے تھے کسی استاذ کے پاس، تو راتوں میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. مطالعے کے دوران انہیں کوئی نئی بات معلوم ہو جاتی اور کوئی نیا مسئلہ منکشف ہو جاتا تو وہ کتاب لے کے کھڑے ہو کے رقص شروع کر دیتے تھے اور آواز لگاتے تھے، این ابناء الملوک، این ابناء الملوک، کہاں ہیں شہزادے؟ ہم سے پوچھو کہ دولت کسے کہتے؟ دولت ہمارے پاس. تو ہم اس کو اگر دولت نہیں سمجھیں گے تو اس کے پیچھے وقت بھی نہیں لگائیں گے، اس کے پیچھے اثار بھی نہیں کریں گے، قربانیاں بھی نہیں دیں گے، بس اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے کسی کام سے بلایا. حضرت دربار میں گئے، اس نے عزت افزائی کی، تخت پہ ساتھ میں بٹھایا اور گفتگو کی. تو دربار کے لوگوں کو اشکال ہوا، اعتراض ہوا کہ ایک ملا کو بلا کے ایک مولوی صاحب کو اتنا بڑا مقام دینے کی کیا ضرورت ہے بادشاہ کو. تو حضرت نے ان کے چہروں پر اس کو پڑھا اور محسوس کیا کہ ان لوگوں کو میری عزت افزائی کچھ ضرورت سے زیادہ دکھ رہی ہے یا استحقاق کے بغیر دکھ رہی ہے. جب بادشاہ سے گفتگو ختم ہو گئی تو حضرت نے کھڑے ہو کر ان لوگوں سے خطاب کیا جو درباری دربار میں بیٹھے حسد کھا رہے تھے، اور ان سے فرمایا کہ دل دارم جواہر پارے عشقست تحویلش، قید عرب زیر گردوں میر سامانے کی من دارم. یہ بول کے چلے گئے حضرت. اس زمانے میں فارسی چلتی تھی، سب کی زبان فارسی تھی، فارسی اشعار کو خوب سمجھنے والے لوگ تھے. حضرت یہ فرمانا چاہ رہے تھے ان لوگوں سے، اگرچہ کہ ملا ہوں اور اگرچہ کہ مال و دولت سے خالی ہوں، سیدھا سادہ انسان ہوں، غریب و کمزور ہوں، لیکن اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہوں
جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دولت بسایا ہوا ہوں، اور اس کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ آسمان کے نیچے مجھ سے بھی بڑا کوئی دولت مند ہے تو منہ دکھائے۔ کون مجھ سے بڑا دولت مند ہے؟ سب سے بڑا تو میں ہوں، جس کے سینے میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائی۔ ہم اس دولت کو رکھتے ہوئے کسی دوسرے کی اوپر نظر نہ اٹھائیں۔ دنیا بڑے سے بڑی دولت کے ریل پیل میں ہوگی، آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا بڑے بڑے بنگلے بناتے ہوں گے، قیمتی گاڑیوں میں گھومتے ہوں گے، بڑے بڑے شو روم ہوں گے، کاروبار ہوں گے، فارم ہاؤس ہوں گے، جائیدادیں ہوں گی، جاگیریں ہوں گی، مارکیٹیں ہوں گی، انٹرنیشنل بزنس کرتے ہوں گے، کوئی کچھ بھی ہوگا، ہر ایک کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ آنا چاہیے، دل دارم جواہر پارے عشق است تحویلش، اور کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ اپنے پروردگار کے بدلے کو، اپنے پروردگار سے ملنے والے اجر کو اپنا مطلوب بنائیں، اسی کے لیے ہم جئیں، اسی کے طالب رہیں، اسی کے متمنی رہیں، اسی کے خواہش مند رہیں، تو پھر ہم امت کی صحیح خدمت کر سکیں گے۔ امت کی خدمت کے لیے ذہن کا فارغ ہونا ضروری ہے۔ آپ کا بغیہ، آپ کا مطلوب، آپ کا مرغوب، آپ کی تلاش، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو اس امت کی صلاح و فلاح کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ باقی جو کچھ ہے وہ اللہ پاک جب دیں گے تب ہم اللہ سے لے لیں گے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری محنتوں کا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، اور رب العالمین ہی دے سکتا ہے۔ دین کی خدمت کا صلہ اور کوئی دے بھی نہیں سکتا، اس لیے اللہ ہی سے لینا ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے لینے کے لیے طے کیا ہوا ہے وہ کامیاب ہے۔ ایک بزرگ تھے، مرکز نظام الدین میں رہا کرتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، منشی اللہ دتا صاحب، بڑے صاحب نسبت تھے، متوکل بزرگ تھے۔ اس وقت کے اکابر مرکز نے ان کو برکتاً ہی رکھا ہوا تھا کہ ان کی برکت کے ذریعے سے کام ہوتے رہیں، اللہ کی توجہ ہوتی رہے، اس لیے ان کو رکھا ہوا تھا۔ وہاں مطبخ کا نظام چلانے والی جماعت بدلتی رہتی ہے، ایک نئی جماعت آئی، اس کو سب بتا دیا گیا کیا کیا انتظامات کرنے ہوتے ہیں مطبخ کے ذمہ دار کو۔ مولانا کے بارے میں، حضرت منشی صاحب کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ ان کے ہاں ان کے روم پہ کھانا پہنچا دینا ہوتا ہے، روزانہ ایک دفعے کھاتے ہیں وہ، اور ان کو روٹی وہیں پہنچا دی جائے۔ تو نئی جماعت بھول گئی، ان کے دھیان میں سے یہ کام نکل گیا، وہ پہلے دن بھی نہیں لے جا کر کے دیے، دوسرے دن بھی نہیں لے جا کر کے دیے، تیسرے دن بھی نہیں لے جا کر کے دیے، اور 3 دن سے حضرت بھوکے ہی ہیں، آیا نہیں، کھانا کھایا نہیں۔ پھر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ جو اس وقت امیر تھے، ان کو اس کا پتہ چلا، انہوں نے بلا کر ذمہ داروں کی تنبیہ کی، انہیں پابند کیا اور انہیں ڈانٹا، اور پھر خود حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نیازمندانہ طور پر عرض کیا کہ حضرت 3 دن ہو گئے، ان لوگوں سے بھول ہو گئی تھی، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، آپ کسی سے نہ کہتے، لیکن کم سے کم مجھے تو اپنا سمجھتے، آپ کم سے کم مجھ سے تو بتا دیتے، میں بھی آپ کا مقرب اور آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہوں، میں آپ کا نیاز مند ہوں، کم سے کم آپ مجھے بتاتے۔ کئی دفعے انہوں نے یہ بات دہرائی، مجھے تو اپنا سمجھتے آپ، مجھے تو کم سے کم اپنا سمجھتے۔ تو پھر منشی صاحب جوش میں آئے، بار بار کا شکوہ سن کر، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت جی آپ بھی غیر اللہ ہو اور مجھے صرف اللہ سے لینا ہے۔ تو اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں دنیا میں جن کے صدقے میں کائنات قائم ہے، جن کا بھرم اللہ نے رکھا ہوا ہے،
ایسے بندے ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اس درجے پر نہ سہیں، ان کو اپنے سامنے رکھ کر کسی درجے میں توکل علی اللہ سیکھیں، اعتماد علی اللہ سیکھیں۔ توکلت فی رزقی علی اللہ خالقی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، توکلت فی رزقی علی اللہ خالقی وایقنت ان اللہ لا شک رازقی فما یک من رزقی فلیس یفوتنی ولو کان فی قاع البحار الغوامق سیأتی بہ اللہ الکریم بفضلہ ولو لم من اللسان بناطقی۔ ہم نے مانگا بھی نہ ہو، ہمیں معلوم بھی نہ ہو، تو بھی اس نے جو ہمارے لیے مقدر کیا ہے اللہ کریم سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہوگی تو نکال کے لائے گا اور پہنچائے گا۔ ایسا توکل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جذبات بتا رہے ہیں اپنے اشعار میں۔ اور ایسا توکل کیا، عید کے دن بھی کچھ بھی نہیں تھا تو کسی دوست کے پاس لکھ کے بھیجا، انہوں نے کچھ رقم بھیجی حضرت کے پاس۔ ابھی وہ لا کے رکھا ہی تھا خادم کہ کسی شخص نے آ کر اپنے گھر کی محتاجی پریشانی کا ذکر کیا اور کہا حضرت کہاں جا کے رسوا ہوں، میرے دل میں آیا کہ آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، کوئی مدد ہو جائے۔ تو فرمایا بھائی ہمارا بھی یہ حال تھا تو ہم نے کسی سے ہاتھ بدل منگا لیا ہے، کچھ قرض منگایا ہے، یہ رکھا ہوا ہے، تم اپنی ضرورت کا اس میں سے لے لو۔ اس نے گنا اور گن کر کہا کہ سب میری ضرورت کا ہے، کہا اچھا سب لے جاؤ، وہ بھی دے دیا وہ کسی کو۔ پھر رات کا بڑا حصہ گزرنے کے بعد وقت کے خلیفہ کا قاصد ان کے پاس آیا، ان سے کہا کہ خلیفہ آپ کو یاد کر رہے، سوچا کہ کوئی دینی مسئلہ ہوگا، کوئی کل کی تیاری، عید کی تیاری وغیرہ، کیا قصہ ہے، چلو بھائی۔ بادشاہ نے طلب کیا، خلیفہ وقت نے وہاں پر پہنچے تو وہ بے چین ٹہل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی اشرفیوں کی، اسے لے کر ٹہل رہا تھا۔ اور جیسے حضرت داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ حضرت کم سے کم ہمیں تو اپنا سمجھ لیا کیجئے، کچھ دکھ دکھڑا ہمیں ہی بتا دیا کیجئے، بہت دور تک بات پہنچا دی آپ، اور یہ رکھ لیجئے آپ کی ضرورت کے لیے۔ تو 100 اشرفیاں تھیں اس میں، ایک اشرفی ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے، تولہ بھر سونا، 100 اشرفیاں تھیں اس میں، 1 کلو سونا۔ اور وہ ادب سے پیش کیا اور کہا بات اگر کوئی تکلیف کی ہے تو ہم لوگوں کو یاد کر لیا کیجئے، بہت آگے تک بات مت پہنچائیے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی قصہ کیا ہے؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سو گیا تو میرے خواب میں تشریف لائے، مجھے زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ شافعی کی خبر لو۔ میں بے چین ہو کے اٹھ گیا اور سمجھ گیا کہ آپ کے ہاں تنگی تڑکا چل رہی ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں سے بھی ادباً اور شفقتاً اور محبتاً یہ گزارش ہے کہ بس یہ سیکھو اپنے بڑوں سے، نام لینا تو ہم کو آتا ہے، ان کے قصے اور واقعات بیان کر کے مجلس گرما دینا بھی ہم کو آتا ہے، لیکن ان کی صفتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہم کو نہیں آتا۔ اس لیے سلف کو دیکھ کر ان جیسے بننے کی کوشش کرو، جتنے محدثین کو پڑھ چکے ہو، جتنے فقہا کا علم حاصل کیا ہے، سب کی زندگی انتہائی بے نیاز زندگی تھی، سب اللہ پہ بھروسہ کر کے جی رہے تھے اور سب کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی۔ دنیا چاہے کم دی ہو لیکن اللہ نے ان کو دارین کی سعادت اور عزت و عافیت نصیب فرمائی۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم مختصر سی تدبیر پر اکتفا کر کے اللہ پر اعتماد نہیں کریں گے تو ہم دین کا کام کیسے کر سکیں؟ دنیا اتنی الجھنوں میں مبتلا کرتی ہے کہ وہ جو لوگ بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، کبھی خیال ہوتا ہوگا کہ ہم ان جیسے ہوتے کاش مالدار، ان سے بھی آپ پوچھ لیجئے جا کر تو وہ بتائیں گے کہ ان کی زندگی نے بھی ان کو سکون نہیں دیا ہے، ان کی ابھی طلب ختم نہیں ہوئی، ابھی ان کی حرص اور ہوس کی آگ بجھی نہیں ہے، وہ ابھی اور بہت کچھ چاہتے ہیں۔
ٹھیک اسی طرح جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بنی آدم کے لیے 2 وادی سونا ہو جائے تو بھی خوش نہیں ہوگا، تمنا یہ ہوگی کہ کاش ایک تیسری وادی اور مل جاتی تو اچھا تھا۔ یہ تو فطرت ہے بنی آدم کی۔ ہم اس سے آزاد جبھی ہوں گے جب کہ ہم قناعت کی دولت کو اختیار کر لیں، جو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے قناعت کو اختیار کر لیا اور قناعت میں یکسو رہے، اور یکسو رہنے کی وجہ سے امت کی اتنی خدمت کر لی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فکروں سے یکسو رہے، ہم بھی زیادہ فکروں میں نہ پڑیں۔ دنیا جتنی بھی اللہ دے دیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے روزی بھی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے معیشت کی سہولت بھی مانگی ہے، اخیر عمر میں روزی کی برکت بھی مانگی ہے کہ اللہ میری آخری زندگی میں میری رزق میں اور اضافہ فرما دیجیے تاکہ بے فکری رہے، یکسوئی رہے۔ اللہ سے مانگنا بے عزتی نہیں ہے، اور اللہ سے مانگنا تشویش بھی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا تو عبادت ہے، عبادت کے طور پہ مانگتے ہو، لیکن طے کر لو کہ اس مانگنے کے بعد پھر وہ جو دے دیں میں اسی سے راضی ہوں، اور مجھے اپنی زندگی کا وظیفہ اور اپنی زندگی کا فریضہ اللہ کے بندوں کی ہدایت اور ان کو سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش و فکر، یہ میرا کام ہے، میں اس کام میں یکسوئی سے لگا ہوا رہوں گا۔ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہو کہ کبھی اللہ پاک اپنے دین کی خدمت سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ محتاج نہیں ہے بھائی، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہی رہے گا۔ یہ دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہونے کے لیے آیا ہے، کسی نہ کسی دن داخل ہو جائے گا۔ اس دین کو اللہ کبھی مغلوب ہونے نہیں دیں گے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کا کام ہمارے ہاتھوں لے لے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے کو نیاز مند اور حاجت مند بنا کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگا دینا چاہیے۔ جس علاقے سے آپ لوگ آئے ہو، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی دین کی پیاس بجھانے کا ارادہ اور عزم مصمم کر کے اپنے پھر لو، اور پھر آج کے بعد آپ کو کبھی چین اور سکون میں۔ ایک دفعہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد آئے، وہ ان کی زندگی کا آخری سفر تھا۔ یہاں ایک بڑے اجتماع میں تشریف لائے تھے اور علماء سے تھوڑی دیر خطاب کیا، کیونکہ بیمار ہی چل رہے تھے، صحت ناساز، تھوڑی دیر علماء سے خطاب کیا اور فرمایا بھائی آپ لوگوں کو نکتہ نوازی کی عادت بھی ہے اور نکتے سمجھنا بھی جانتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک نکتے کی بات بتاؤں گا۔ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ اور نکتے کی ایک بات یہ بتائی کہ علم میں حروف تو وہی ہیں جو عمل میں ہیں، اور عمل میں وہی حروف ہیں جو علم میں ہیں، آگے پیچھے ہیں، لیکن عین لام میم 3 حرف اس کے اندر ہیں۔ تو نکتہ کیا بتایا؟ نکتہ یہ بتایا کہ علم میں حرکات کے اعتبار سے دیکھو تو 2 سکون ہیں، ایک حرکت ہے، اور عمل میں 2 حرکتیں ہیں، ایک سکون ہے۔ اس میں یہ لطیفہ ہے کہ جب تک علم حاصل کرنے کا زمانہ ہے، اپنے عمل پر اکتفا کرتے ہوئے ساری توجہ سکون کے غلبے کے ساتھ حصول علم کی طرف دینا چاہیے، اور جب علم کا زمانہ ختم ہو جائے، عمل کا زمانہ شروع ہو جائے، تو اب اپنے عمل کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، حرکت دوگنی ہو جائے، میں بھی دین پر قائم رہوں اور میری امت بھی دین پر قائم رہے، ہمارے نبی کی امت بھی دین پر قائم رہے، میں بھی قائم رہوں۔ اب سکون کم، آرام کم، راحت کم، اب حرکت و عمل زیادہ، کوششیں و فکریں زیادہ۔ تو کہا علم میں اللہ پاک نے 2 سکون رکھے ہیں، ایک حرکت، اور عمل میں ایک سکون رکھا ہے، 2 حرکتیں۔ اس لیے اب آپ کو
وہ زندگی کا مزہ نہیں ملے گا جو طالب علم کی بے فکریوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے کہ الحمدللہ سب ٹائم پہ ہوتا ہے، گھنٹہ بجا کھانا، گھنٹہ بجا آرام، گھنٹہ بجا سونا، گھنٹہ بجا استاد خود آ گئے اور پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ سب جو ملتا ہے، میسر آتا ہے، یہ سب جو ہے اب نہیں ملے گا۔ اب تو ہم خود ہی قوم کے محتاج بنے اور ابر کرم بن کر ان پر برسے۔ اور پہلے دور میں کہا جاتا تھا کہ علماء کنواں ہیں، پیاسے خود آئیں گے اور پیاس بجھا لیں گے اپنی۔ لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ پیاسوں کو پیاس لگ رہی، پیاسے مر جانے کو تیار ہیں لیکن کنویں تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے پیاسوں کے لیے آپ کو اب کنواں نہیں رہنا ہے، آپ کو اب ابر بن جانا ہے۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت دل پر نقش کر لینا ہے کہ رحمت کا ابر بن کر سارے جہاں پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ اب آپ کو خود برس کر بجھانا ہے، خود جا کر لوگوں کی فکریں کرنا ہے، لوگوں سے حالات معلوم کرنا ہے۔ جو گمراہی کی طرف جا رہا ہے اسے ہدایت کی طرف لانا ہے، جو بے دینی میں پڑا ہوا ہے اسے دین کا رستہ دکھانا ہے، جو آخرت سے غافل ہے اسے آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ یہ کام اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے محلے میں اور جہاں تک اللہ ممکن کرے توفیق دے، یہ کام کرنا ہے۔ ورنہ عالم کیا فائدہ کہ اگر اس کے علم سے اس کے خاندان کو بھی نفع نہیں پہنچا۔ وہ عالم ہے، اس کے گھر میں نہ عقیدے درست ہوئے، نہ عبادتوں کا ذوق بنا، تو کیا فائدہ ہے ہمارے علم سے کہ ہمارا ہی گھر محروم ہے، وہ سارے جہاں کو ہم نفع پہنچا رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو چراغ تلے اندھیرا والا قصہ ہوتا ہے۔ بڑی حکمت عملی سے اپنے گھروں میں علم کو پہنچاؤ، خود اپنے گھر میں علم کو پہنچاؤ، اپنی بہنوں، اپنے ماؤں، اپنے بھائیوں، ان کی اولاد، ان کے خاندان، اپنے خاندان کے بڑے بزرگ، ان سب کو صحیح عقیدہ بتاؤ۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے آپ نے 2 کتابوں میں اتنی تفصیل سے پڑھ لیے ہیں، اب آپ عقیدے میں مقلد نہیں محقق ہیں۔ پوری تحقیق کے ساتھ آپ نے دلائل کے ساتھ عقائد کا صحیح ہونا مان لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ اب ان سچے عقیدوں کو اپنے خاندان تک پہنچانا، اپنے بستی میں پہنچانا، اللہ جہاں موقع دے، جہاں تک موقع دے وہاں تک پہنچانے کی جد و جہد و فکر کرنا۔ اور اس رستے میں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اس رستے میں مخالفین بھی ہوتے ہیں، اس رستے میں حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بار بار سوچ لینا اور اپنے دل کو اطمینان دلا دینا کہ یہ جو کچھ موانع میرے سامنے ہیں اور جو کچھ دل توڑنے اور حوصلہ پست کرنے والی چیزیں ہیں، یہ صرف میرے سامنے نہیں ہیں، یہ تو میرے نبی کے بھی سامنے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا فطری نظام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے داعیوں کے لیے حاسدوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے، مخالفین کو بھی کھڑا کر دیتا ہے، دشمنوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی سے ہمارے اندر جلا پیدا ہوتی ہے، اسی سے ہمارے اندر قوت عمل پیدا ہوتی ہے۔ اگر سامنے کوئی نہ ہو تو ہم بھی فرعون بن جائیں اور ہم بھی بہک جائیں۔ اس لیے سامنے بھی اللہ کسی کو رکھتا ہے تاکہ ہم بھی اپنی جگہ پر رہیں اور اپنی جگہ سے اللہ سے استعانت سے کبھی اپنے کو غافل نہ سمجھے، خود ہی کو کافی نہ سمجھے۔ اس لیے اللہ ایسا انتظام کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ خدا کا نظام ہے اپنے حق کے داعیوں کے لیے یہ سب مخالفتیں اور رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ آپ کو ان رکاوٹوں سے کوئی مطلب نہیں، آپ کے دل میں ایک بات ہونی چاہیے جو اللہ سے آپ بار بار کہتے رہیں، إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي۔ اللہ اگر آپ کی تقدیر سے یہ سب آزمائشیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ راضی رہیں۔ البتہ میرے لیے عافیت ہر چیز سے بہتر ہے۔ اگر عافیت ہی رکھیں آپ آزمائشوں سے تو کمزور بندہ ہوں، عافیت میں سہولت ہے، اوسع ہے میرے لیے۔ لیکن اگر آپ آزمائش میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، تو پھر آپ مجھے قائم بھی رکھیے، کامیاب بھی کیجئے، آپ مجھ سے ناراض مت ہو جائیں۔
تو ہمیشہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھو. سارا جہاں خلاف پروانا چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. جانا اور جانا نہ معشوق کو کہتے ہیں. ہمارے سامنے تو ہمیشہ محبوب کی مرضی ہو. اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کے رسول کی مرضی کیا ہے، بس یہ ہو ہمارے سامنے. اور دنیا مخالف ہوتی ہے کہ موافق ہمیں کوئی اس سے پرواہ نہیں. ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے، خلاف ہوتی ہے تو مرضی اللہ جو ہمارے لیے مقدر فرمائے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اس لیے اس سے ڈرتا نہیں ہے مومن. داعی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے خفا ہو جانے سے ڈرتا ہے. اس لیے آپ اس کا اہتمام رکھنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کا علم آپ کو بھی نفع دے گا اور دوسروں کو بھی نفع دے گا. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کو سدھارنے کی، امت کو صلاح و فلاح کی فکروں میں کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ اپنی صلاح و فلاح کی فکر سے غافل ہو جائے. آج کل کرتے ہیں کہ پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ، جنونی انداز میں لوگ اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے جم کو جا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں، زندگی اور برباد کر رہے ہیں، صحت اور خراب کر رہے ہیں. خیر ان کو ایک دھوکہ ہو گیا ہے. عالم وہ ہے جس کو اپنی صحت ظاہری کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی اور معنوی صحت کی بھی فکر رکھنی چاہیے، اور وہ بہت اصل ہے، بہت اہم ہے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے. حضرت حکیم اختر صاحب نے ایک بیان کیا ایک دعا پر، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. اس دعا پر بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہم انی اسألک الصحہ میں صحت جسمانی بھی مراد ہے اور صحت روحانی بھی مراد ہے. اور پھر ملا علی قاری کی تشریح بیان کی اس کے بعد. صحت، اے اللہ مجھے صحت جسمانی بھی عطا فرمائیے اور میری صحت روحانی بھی عطا فرمائیے. مجھے روحانی اعتبار سے بھی میں بیمار نہ رہوں، مریض نہ رہوں، عمل بھی کامل ہو، اخلاق بھی کامل ہو. تو انبیاء سے ملنے والی یہ تینوں چیزیں آپ اپنے اندر رکھیں. اپنی شخصی زندگی کو متقی بنائیں، پرہیزگاری والی زندگی بنائیں، اللہ سے ڈرنے والی زندگی بنائیں. محبت اتنی کہ کوئی اطاعت مشکل نہ ہو، خشیت اتنی کہ کسی گناہ کا حوصلہ نہ رہے. اتنی خشیت پیدا کرے، اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا کرے اپنے اندر. اور اس کے لیے چونکہ یہ نعمت، یہ دولت عموماً کسی اللہ والے کی صحبت و معیت و تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے وصیت فرمائی تھی کہ پسرم ملائے خشک و ناہموار نہ باشی. بس محض ایک محقق عالم بن کے نہ رہ جاؤ جس کو اپنے تعلق مع اللہ کی فکر نہ ہو، جس کو اپنے قلب کی دنیا آباد کرنے کی فکر نہ ہو، جسے اپنی روح کو جلا بخشنے اور طاقتور بنانے کی فکر نہ ہو. ایسے ملائے خشک و ناہموار مت بن جانا، بلکہ دونوں چیزوں کو لے کے چلو. برکف جامع شریعت، برکف سندان عشق، ہر ہوسنا کے ندانت جام و سنداں باختن. یہ دونوں چیزیں ہمارے اکابر کا امتیاز رہا ہے. ہمارے سارے علماء دیوبند نے شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، طریقت کو چھوڑا نہیں، اس کو بھی مضبوطی کے ساتھ رکھا. دونوں میں کامل ہوئے، ماہر ہوئے. ظاہر بھی بنا، باطن بھی بنا. تعلق مع اللہ میں کوئی کمی نہیں. وہ مدرس بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، بڑے عظیم مقرر اور مصنف بھی تھے، مناظر بھی تھے. حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر ہم فخر کرتے ہیں، حضرت حجت الاسلام بڑے بڑے مناظرین مذاہب کے ساتھ بلا تکلف بھیڑتے تھے.
اور اپنے دین کو اور اپنے عقیدے کو سچا اور برتر ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ سب حضرات یہ سب کام کرتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا تعلق مع اللہ، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، کوشش کرنا چاہیے ہر عالم کو کہ وہ پچھلے پہر تھوڑا وقت اپنے اللہ کے ساتھ یکسوئی و تنہائی میں لگا لے۔ بڑی طاقت، انرجی اسی وقت حاصل ہوتی ہے بندے کو خدا کے ذریعے سے، اور خدا تعالیٰ بندے کے ساتھ دونوں کے درمیان راز و نیاز اور مناجات کا بہترین وقت ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل، جتنی اخیر تہائی میں کوشش کرو، 15 منٹ کے لیے صحیح، 10 منٹ کے لیے صحیح، 5 منٹ کے لیے صحیح، اپنا بسترا چھوڑ کر اپنے اللہ سے راز و نیاز کرو۔ یہ بڑی قوت ہے، یہ بڑی طاقت ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اللہ سے لینے والے ہم بنے۔ اللہ سے لیں گے تو امت کو دے سکیں گے، لیں گے نہیں تو کیا امت کو دے سکیں۔ کتنا خوبصورت پنکھا ہو، کتنی خوبصورت اے سی ہو، کتنا خوبصورت بلب ہو، اگر پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں ہے تو وہ اپنا کام تو نہیں کر سکتے۔ اس کی خوبصورتی سے کس کو فائدہ ہے؟ نکال کے پھینک دیں گے کہ بھائی ہٹاؤ یہاں سے، اس سے کسی کا فائدہ نہیں۔ ہم ظاہری طور پر، ہم علمی طور پر کتنے ہی قابل و لائق کیوں نہ ہو، اگر ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے تو نہ زبان میں اثر ہے، نہ قلم میں تاثیر ہے، نہ صحبت میں کوئی تاثیر ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ہمارا تعلق مع اللہ ہے تو گو علمی قابلیت کچھ زیادہ نہ ہو، ہمارا حال یہ ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روح زمیں کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ اگر ہمارا تعلق مع اللہ صحیح ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ صحیح ہے، اور اللہ سے تعلق درست ہونے کے لیے معاصی سے بچنا سب سے بڑا فارمولہ ہے۔ گناہوں سے بچنا، چھوٹے بڑے گناہ جتنے بھی ممکن ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، اور جتنا معصیت سے دور رہیں گے اتنا اللہ سے قریب رہیں گے، اور جتنا معصیت کے دلدل میں پھنسیں گے اتنا اللہ کی نظر سے گرتے جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اخلاق کو بلندیوں تک پہنچاؤ، حلم کی، وقار اور سکینت کی دولت کو دور ہونے مت دو اپنے سے۔ مفتی صاحب تشریف لائے تھے چند دن پہلے، حضرت مفتی عفان صاحب منصور پوری نے آپ لوگوں سے بات بھی کی، اور جمعے کے دن کچھ نصیحت کی۔ وہی ایک نصیحت کی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سنا دی تھی، بس تھوڑی سی وضاحت کر کے۔ اس میں کیا بات کہی گئی تھی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے لیے سکینت و تحمل اپنے اندر پیدا کرو، اور جن سے علم حاصل کر رہے ہو ان کے سامنے اپنے کو متواضع بناؤ، بچھ جاؤ ان کے سامنے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر کو علم کہاں سے آیا؟ سب تو مشکات نبوت سے لیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی حضور علیہ السلام کے مزاج و منشا سے اخذ کی ہوئی بات ہے کہ علم کے واسطے تذلل اور تواضع اپنے اساتذہ اور اپنے اکابر کے سامنے ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سکینت اور وقار کے حامل نہیں ہیں تو آپ قوم میں قبولیت کا مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ جب مقبول نہیں ہوں گے تو کامیاب داعی کیسے بنیں گے، کامیاب مصلح کیسے بنیں گے؟ اس وجہ سے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ دو صفتیں سکینت اور حلم مضبوط طریقے پر پیدا، سکینت ہمارے اندر ہو، حلم ہو، یعنی وقار ہو، کوئی کام ایسا نہ کرو جو ایک عالم کی شان کو زیب نہیں دیتا، اور حلم یہ ہے کہ سامنے والے کے جہل کو برداشت کر لو، کیونکہ اس کے ساتھ الجھیں گے تو اپنی رہی صحیح عزت بھی جاتی ہے۔ مقابلہ کرنا، حق کا احقاق کرنا، باطل کا ابطال کرنا، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن وہ بھی سکینت اور حلم کے ساتھ ہونا چاہیے،
تبھی کامیابی ملتی ہے، جہالت کے ساتھ اور غضب کے مرض کے ساتھ کوئی کامیابی ہم کو حاصل نہیں ہوتی، نہیں ملتی۔ اس لیے میرے عزیزو، میں نے آپ لوگوں کو یہ چند باتیں بتائیں اس موقع پر کہ یہ آپ لوگوں سے ملاقات ہے اختتامی اور سال کی تکمیل کے اوپر۔ اب آپ جائیں گے، مختلف علاقوں سے آپ آئے تھے، اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں گے، خدا جانے پھر کب ملاقات ہو۔ اس وجہ سے جو ضروری بات تتمہ اور تکمیلے کے طور پر مجھے کہنی تھی وہ میں نے آپ کو کہی، اور فرداً تو سال بھر دروس میں آپ کے سامنے باتیں آتی ہی رہی اور مجالس کے اندر بھی آتی رہی، اور یہ خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کہی ہیں۔ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح محفوظ کیا اور زندگی میں اس کے مطابق عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑی کامیابیاں ملے گی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بہت کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور آخر میں اس بیانچ کے تیار ہونے تک، ان طلباء کے فارغ ہونے کے لیے اس آخری مجلس درس میں بیٹھنے تک جن اساتذہ کرام نے اپنی اپنے اظہار، قربانیاں اور محنتیں کی ہیں، اور جس انتظامیہ نے اپنے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے، وقت پر ہر کام کو آسان کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، طلباء کے اوقات کی حفاظت کی کوشش کی ہے، اور ماشاءاللہ اساتذہ نے لاک ڈاؤن ہو یا جو ہے باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہو، دونوں موقعوں پر ہماری منشا کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھرپور جد و جہد، مخلصانہ محنت اور دیانتدارانہ تدریس الحمدللہ انجام دیتے رہے۔ تو میں انتظامیہ کا بھی اور تعلیمات کا بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ ان کے حسن معاونت نے آج ہمارے لیے یہ کھیتی کاٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے، پھل توڑنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ثانہ کے شکر کے بعد ہم اپنی تعلیمات اور انتظامیات دونوں کے مشکور و ممنون ہیں کہ ان حضرات کے حسن تعاون نے مدرسے کو سال کی تکمیل تک پہنچایا اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔